یہ قلعے کی فصیل ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ تقریباً 3 فٹ غالباً چوڑی ہے۔ یہ قلعہ باہر سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا قلعہ ہوگا اور بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، جبکہ اندر جب ہم نے جا کے دیکھا تو یہ قلعہ کھنڈراڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک یہ ہے تالاب ہے شاید پانی سٹور کرنے کے لیے، اور اسی طرح ایک اس کے اوپر بنایا گیا ہے قلعہ، وہ اس بلڈنگ سے لے کر جو آپ کو کیمرے پر نظر آ رہی ہے، یعنی اتنی اونچائی پہ ہے، اور نیچے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے قلعہ ادھر تک آتا ہے، چونے اور سیمنٹ سے، مٹی سے اسے بنایا گیا۔ قلعہ کافی طویل ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن ٹوٹل قلعہ ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں کتنی اونچائی پہ اس قلعے کو بنایا گیا۔ چاروں اطراف پہرہ داروں کی چوکیاں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جو اس وقت دور دور سے آنے والے حملہ آوروں پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اور آپ کو قلعہ کرزائی کی تاریخ کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ قلعہ کرزائی آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹہ میں واقع ہے۔ آزاد کشمیر کا ضلع کوٹلی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ اس کے شمال میں پونچھ، جنوب میں میرپور، مشرق میں راجوری اور مغرب میں راولپنڈی واقع ہے۔ کوٹلی کو ضلع کا درجہ 1974 میں ملا۔ کوٹلی کی کل آبادی کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 8,16,359 افراد پر مشتمل ہے۔ پہلے کوٹلی کی 3 تحصیلیں تھیں، سہنسا، کوٹلی اور نکیال، جبکہ موجودہ اس کی 6 تحصیلیں ہیں: کوٹلی، کھوئی رٹہ، فتح پور، تھکیالہ، سہنسا، چڑھوئی، ڈولیاں جٹا۔ کوٹلی میں تاریخی عمارتوں کے آثار بھی موجود ہیں، اور دوستو کوٹلی میں قدیم آبادیوں کے نشانات بھی ملتے ہیں۔ کوٹلی میں موجود تاریخی قلعے قلعہ تھروجی، قلعہ بھرنڈ اور قلعہ کرزائی ہیں، اور انشاءاللہ جلد کوٹلی میں موجود دیگر تاریخی مقامات کا تعارف بھی ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ قلعہ کرزائی کھوئی رٹہ کی دلکش و حسین وادی پناہ میں واقع ہے۔ کھوئی رٹہ ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کی ایک تحصیل ہے۔ تقریباً 38 کلومیٹر کوٹلی سے آگے ایک سڑک جو کہ کھوئی رٹہ کی طرف نکلتی ہے۔ کھوئی رٹہ سے 4 کلومیٹر فاصلے پر مائی طوطی صاحبہ کا مزار ہے، جسے دیکھنے کے لیے سینکڑوں افراد روزانہ آتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکیں۔ کھوئی رٹہ میں محکمہ سیاحت کی طرف سے ایک ریسٹ ہاؤس سیاحوں کی رہائش کے لیے دستیاب ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اور آپ کو قلعہ کرزائی کی تاریخ کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم موجود ہیں اور آج ہم آئے ہیں کوٹلی، اور کوٹلی کی ہی تحصیل کھوئی رٹہ میں۔ کھوئی رٹہ میں یہ ایک قلعہ ہے جس کا نام ہے کرزائی قلعہ۔ اچھا، اس قلعے کی خوبصورتی تو بے شمار ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اونچائی پہ اس قلعے کو بنایا گیا ہے، لیکن معاملہ یہاں یہ ہے کہ یہ قلعہ ہم آپ کو پورا دکھائیں گے۔ یہ قلعہ ٹوٹل ہی کھنڈراڑ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، قلعہ کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو یہ قلعہ کہا جاتا ہے کہ 400 سال پرانا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکبر، مغل بادشاہ اکبر نے اس قلعے کو تعمیر کروایا تھا، اور کچھ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے وزیر اعظم تھے ظفر صاحب، یہ انہوں نے تعمیر کروایا، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں کسی کو درست معلومات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر بات کریں، اگر میں اپنے طرف سے آپ کو بتاؤں تو یہ قلعہ بالکل بھی نیا نہیں لگتا، یہ پرانا ہے، کیونکہ جس طرح یہ کھنڈراڑ میں تبدیل ہو چکا ہے، قلعہ کافی پرانا ہے۔ یہ 400 سال پرانا ہے۔ اکبر نے بنایا ہے یا کس نے؟ اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی صحیح کسی کے پاس رائے نہیں ہے۔ اچھا، یہ آرمی کے لیے اس وقت کی جو فوج ہوگی، یہ ظاہری سی بات ہے ادھر کھڑے ہوگی، وہ پہرا دیتی ہوگی، اور یہ جو سوراخ بنائے گئے ہیں، یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، قریب لائیں، یہ جو سوراخ ہیں تمام قلعوں کی طرح ادھر بھی یہ 3 سوراخ بنائے گئے ہیں، اور یہ یقیناً تیر وغیرہ پھینکنے کے لیے، ہوا کے کراس کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ تیل وغیرہ پھینکنے کے لیے بنایا ہوگا۔ اور یہ قلعے کی اگر بات کی جائے کہ یہ کس طرح بنایا گیا، تو یہ بڑے بڑے پتھروں سے
चूने और सीमेंट से, मट्टी से इसे बनाया गया। लेकिन किला बहुत ही शानदार है और एक ऊंचे मुकाम पर वाक़या है। किला की इमारत को देखकर ये लगता है कि किला दफाई नुक्ता नज़र के तौर पर बनाया गया था। किला की तामीर मट्टी, चूने और पत्थरों से की गई है। किला के अतराफ बनी बुलंद और मजबूत फसील आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, जो इस दौर की अपनी अहमियत आज भी वाज़िया करती है। चारों अतराफ पहरादारों की चौकियां आज भी देखी जा सकती हैं, जो उस वक्त दूर दूर से आने वाले हमला आवर पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। किले के एक कोने पे ये कमरा है, इसी तरह ये, और किला तकरीबन सारा ही खस्ता हाली का शिकार है। ये देखिए, टूट फूट का शिकार। ये किले का अंदरूनी मंजर है जो आप देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया गया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। कोई भी कमरा, कोई भी हॉल या इसकी फसील अगर उसकी बात करें तो टोटल ही ये टूट फूट का शिकार है, और अंदर सिर्फ ये पत्थर ही पत्थर है। किस कदर ऊंचाई भी है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये किले की फसील है जो बिल्कुल टूट फूट चुकी है, और ये सामने आर्मी की छावनी बनी हुई है ये। और ये देखें कितनी ऊंचाई पे इस किले को बनाया गया। और ये सामने नज़र आने वाली फसील की अगर बात करें तो यही एक फसील बाकी बची है जो इस वक्त मौजूद है, लेकिन तकरीबन वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। किला काफ़ी तवील है अगर आप देखें, लेकिन टोटल किला टूटा हुआ बनाई गई थी। यह किला सतह समुंदर से 2500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। किला के मशरिक में पीर पंजाल मकबूजा कश्मीर के बर्फानी पहाड़ नज़र आते हैं, और धुंध की वजह से हम आपको इस वक्त दिखा नहीं सके। और मगरिब में वादी पनाह के खूबसूरत नज़ारे। किला का ज़्यादातर हिस्सा खंडराट में तब्दील हो गया है। महकमा आसार कदीमिया की तवज्जो का मुंतज़िर ये कीमती असासा तेज़ी से अपने वजूद को खो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस शानदार तारीख़ी विरसे को महफूज बनाने के लिए हंगामी इक़दामात ज़रूर करे। किले की कोई भी इमारत बची तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे सुनने में आया है कि यहाँ पर इमारतें मौजूद थी, कमरे मौजूद थे, लेकिन मुकामी लोगों ने यहाँ से पत्थर उठाए, यानी उन कमरों को मसमार किया, उन्हें तोड़ा और अपने मकान बनाए। लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस शानदार और तारीख़ी विरसे की हिफाजत को यकीनी बनाए। ये किले की फसील है, ये देखिए आप, ये तकरीबन 3 फुट गालबन चौड़ी है। और ये फसील आप ये देखिए, अगर ये काफ़ी मोटी चौड़ी फसील बनाई गई थी जो टोटल इस वक्त खंडराट का शिकार हो चुकी है। टोटल ये टूट चुकी है। समुंदर से काफ़ी ऊंचाई पर इस किले को बनाया गया, और इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से अहबाब आए हैं जो इसका नज़ारा कर रहे हैं। किला वो उस बिल्डिंग से लेकर जो आपको कैमरे पर नज़र आ रही है, यानी इतनी ऊंचाई पे है, और नीचे वो आपको नज़र आ रहा है किला उधर तक आता है। और ये किला यानी ऊंचाई से लेकर नीचे जाने तक सारा ये किला ही था जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और इस किले की एक और बात ये है कि इस किले की ये किला कहीं से भी बाकी नहीं बचा, यानी कि इसके कमरे की अगर बात की जाए तो कोई कमरा बाकी नहीं, और फसील की बात की जाए वो तो बिल्कुल खंडराट का शिकार है। इस किले में देखने के लिए तो कोई चीज़ नहीं। हाँ, मगर बीते हुए जो हुक्मरान यहाँ से चले गए हैं, जिन जिन की हुकूमत यहाँ रही है, उनकी यादें यहाँ ज़रूर वाबस्ता हैं। बाकी यहाँ पर कितने आए, किन किन हुक्मरानों ने यहाँ पर हुक्मरानी की, ये तो कोई नहीं जानता। और नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं इस किले की
پانی کے لیے یہ کیا کرتے تھے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تالاب ہے، کنواں ہے جو ابھی گندگی کی وجہ سے اور اس میں کافی زیادہ پتھر پڑے ہوئے ہیں جو ختم ہو چکا ہے، اور اسی طرح ایک کنواں اس کے اوپر ہے، ایک یہ ہے تالاب ہے شاید پانی سٹور کرنے کے لیے، اور اسی طرح ایک اس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے ٹوٹل اس قلعے میں آپ کو پتھر ہی پتھر نظر آئیں گے، جیسے کہ باقی کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ ایک کمرہ ہے جو یہ بھی کھنڈراٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ ایک کمرہ باقی ہے جو جس کا ایک دروازہ ہے اور دو اس کے ساتھ کھڑکی ہیں، اور جو بالکل اس وقت مسماری کا شکار ہے، اور وہ اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو وہاں تک یہ اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہوا وہاں پر یہ قلعہ ختم ہوتا ہے۔ تو ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ، ایک ایسے کلپ کے ساتھ جس کو جاننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو مزے کی بات یہ بتائیں کہ بہت سے قلعے آپ نے بھی دیکھے اور ہم نے بھی آپ کو دکھائے، لیکن ان کے جو داخلی اور خارجی دروازے ہوتے ہیں وہ کافی طویل، کافی لمبے چوڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس قلعے کی بات کی جائے تو اس کا یہ داخلی اور خارجی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 4 فٹ پہ مشتمل ہے۔ یہ قلعہ باہر سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا قلعہ ہوگا اور بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، جبکہ اندر جب ہم نے جا کے دیکھا تو یہ قلعہ کھنڈراٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا صداقت کو، صداقت حسین کی ٹیم کو۔ اللہ نگہبان۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں کافی گاڑیاں یہاں موجود ہیں جو بہت طویل سفر کرنے کے بعد، اور بائکس بھی موجود ہیں بہت زیادہ خطرے کا، اور کہیں پہ تو روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، ایسا حساب ہے، اور ٹوٹل چڑھائی ہے۔ آپ جاتے ہوئے ساری ڈھلان ہوگی ہمارے لیے، یعنی جو ہم نے واپس جانا ہے، تو یہ لوگ اتنی دور سے اتنا طویل سفر کر کے اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے قلعہ باہر سے صرف یہ دیوار تقریباً موجود ہے، اور باقی تو ٹوٹل ہستہ خالی کا شکار ہو چکی ہے، کھنڈراٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے کس قدر اونچائی پہ یہ قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، امید ہے کہ قلعہ کرزئی کے بارے میں دلچسپ معلومات سن کر جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز، معلوماتی کلپس دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ ناظرین آپ اسی طرح کا بہترین مواد دیکھتے رہیں، جانتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا صداقت کو، صداقت حسین کی ٹیم کو، نہ بھی خوب حیا رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔